جیسے جیسے دوسرا ٹیسٹ میچ ابھی ختم ہوا انگلینڈ اور انڈیا کا، یار کیا کھیلے ہیں وہ. ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب شاندار کرکٹ دیکھنے کو ملی. مطلب نہ صرف کپتان شمن گل کھیلا بلکہ جیسوال ہو گیا. دیکھیں ایکسٹراڈنری بیٹنگ کی ہے شبمن گل نے، ایکسٹراڈنری بیٹنگ کی ہے. مطلب جس طرح ہم کہہ رہے تھے نا کہ کپتانی میں کہیں نہ کہیں ویک نظر آتا، وہ ہے ابھی بھی وہ ابھی بھی ہے. کیونکہ وہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ انگلینڈ سے وہ آرام سے ٹیسٹ میچ جیت رہے ہیں، وہ بنا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے 5 وکٹس گر چکے ہیں، 400 450 رن بھی باقی ہیں، اس میں بھی پوائنٹ پیچھے لیا ہوا، مڈ آن پیچھے لیا ہوا، مڈ آف پیچھے لیا ہوا ہے. مطلب 5-6 وکٹس گر گئی، اس میں بھی پوائنٹ اور یہ سب چیزیں پیچھے لی ہوئی. وہ مجھے سمجھ نہیں ہے، جانے دو، اوپر مارنے دو، چھکے چوکے جتنے بھی مارنے وہ آؤٹ ہو جائیں گے. یہ چیزیں کچھ مسنگ نظر آتی ہیں. لیکن بیٹنگ کی بات کرو، ایکسٹراڈنری بیٹنگ. ہم بار بار بولتے ہیں کیا شبمن گل جیسا پلیئر ہمارے پاس ہے؟ کیا ہمیں کہیں نظر آتا ہے؟ اس کی وجہ ہے بابر اعظم نہیں. اس کی دیکھیں بابر اعظم کو آپ اس کے ساتھ اب یہ نہیں بولیے گا کہ وہ بابر اعظم سے بڑا پلیئر ہے. میں نے نہیں کہا، میں نے کہا بابر اور وہ سیم ایج کے تو نہیں ہے. خیر بابر ایج کے نہیں ہے. اب یہ مجھ سے کوئی نہیں بولا کہ گل بہت بڑا پلیئر ہے. بابر اعظم کی اس سے بہت اچھی پرفارمنسز ابھی اس نے پہنچنا. میں اسٹیٹس کے حساب سے بات کر رہا ہوں، میں اس ٹائم فارم کے حساب سے بات نہیں کر رہا. فارم تو بہت ہی آؤٹ سٹینڈنگ اس کی چل رہی ہے نا، آتی ہے ایک کسی نہ کسی پلیئر کی اتنی بڑی فارم آتی ہے، وہ اس کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے آئے گا آؤٹ آف فارم، یہ بھی ہوگا آؤٹ آف فارم، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ جو بیٹنگ کر رہا ہے ایکسٹراڈنری بیٹنگ کر رہا ہے. جیسوال نے بڑی زبردست بیٹنگ کی، اس کے بعد نیچے جڈیجا نے اور نے بھی. دیکھیں ارشدیپ نے بولنگ کی، سراج میں اس طرف آ رہا ہوں. دیکھیں اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں، اس نے ایکسٹراڈنری بیٹنگ، وہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے. لیکن وہ بیٹنگ اچھی کرنے کا ریزن یہ ہے کیونکہ انگلینڈ کے بولرز نے اچھی بولنگ کی ہی نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ ان کی ہائٹ زیادہ ہے، ان کی لینتھ بہت پیچھے تھی. یہ جو وکٹ تھی یہ صرف یہ وکٹ جو تھی یہ صرف نئے بال کا وکٹ تھا. اگر آپ نے نیا بال اچھا یوٹیلائز کر لیا، جگہ پہ بال کر لیا، تو آپ بیٹسمینوں کو مشکل میں ڈالو گے. انڈیا کے بالرز کی ہائٹ چھوٹی تھی، ان کو سوئنگ سیم اچھا کرنا آتا تھا، ان کی لینتھ آگی تھی، جس کی وجہ سے نہیں کوچ کا کوئی کمال نہیں تھا. نہیں کوچ بالنگ کوچ تو مورنی مورکل ہے. مورنی مورکل کا کمال میں کہہ سکتا ہوں، مورنی مورکل. لیکن بات یہ ہے، خدا کو مانو، میں اس کو ٹیم سے فارغ کرنے کی بات کروں، آپ گوتم گمبھیر سنیں طریقہ نہیں ہے. اتنا بڑی ٹیم کا کوچ، ان کی زبردست لائن اور لینتھ کی وجہ سے انگلینڈ کے بیٹسمینوں کو پرابلم ہوئی ہے. چلیں ٹھیک ہے، لائن اور لینتھ پیچھے تھی، جس میں لائن اور لینتھ پیچھے تھی، اس کی وجہ سے انگلینڈ کے بولرز نے پرابلم کریٹ کی، کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کیا. لیکن آؤٹ اسٹینڈنگ پلے بائے شبمن گل بائے اور بھی ان کے پلیئرز جتنے بھی تھے، بولنگ میں بھی بڑی اچھی پرفارمنس رہی. لیکن بہرحال اب دوسری ڈیولپمنٹ کی طرف آتا ہوں. ICC انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے آج اپنے چیف ایگزیکٹو کو چن لیا جی. سنجوگ گپتا صاحب ہیں، اور کیا ہیں یہ، انڈیا سے ان کا تعلق ہے آف کورس، اور یہ بڑے بزنس مین ہیں، وہاں کی ایک براڈ کاسٹ چلاتے ہیں، کمپنی ہے. یہ ہیں سنجوگ گپتا صاحب، نئے CEO. مبارک ہو بھائی آپ کو، آپ کی کرکٹنگ باڈی آف دا ورلڈ نیا CEO چن لیا. کہاں سے آیا یہ CEO؟ انڈیا سے. کیا کرتا ہے؟ ایک براڈ کاسٹ کمپنی ہے، ایک ادارہ ہے بڑا، اس کا نام ہے ایڈمنسٹریٹر لوگ ہوتے ہیں. ایڈمنسٹریٹر، ٹھیک ہے، بریلینٹ ایڈمنسٹریٹر. ٹھیک ہے، ہمیں پاکستان میں کہیں نہیں ملتا. پاکستان سے کسی نے اپلائی کیا نہیں کیا، مجھے 3,500 لوگوں نے. میں ابھی اس بات کے اوپر آتا ہوں. جب ہم CEO کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں یا CEO ہمیں چاہیے ہوتا ہے، ہم باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں. PCB کے لیے ہم باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں نا، باہر کے ملکوں میں باہر سے آ جائے. ایک دفعہ آیا، کون آیا؟ وسیم خان آ جائے. وہ پاکستانی تھے لیکن برطانیہ میں رہتے تھے، برطانیہ سے آئے تھے. ٹھیک ہے، میں اس ٹائم بھی کافی دفعہ بول چکا ہوں جب وسیم خان کو بھی لیا گیا تھا. میں یاد میں نے بولیں اس وقت کی ای میل مجھے یاد ہے، احسان مانی صاحب کی طرف سے آئی تھی، یعنی PCB کی طرف سے آئی تھی کہ 350 لوگوں کا انٹرویو کرنے کے بعد وسیم خان کو چنا. میں نے اس وقت بھی یہ بولا تھا کہ یار پاکستان کے اندر اتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، اتنے بڑے بڑے CEOs کام کرتے ہیں، تو کیا ایک کرکٹ بورڈ کے لیے CEO نہیں مل رہا؟ وہ کیوں بولا میں نے؟ کیونکہ جب آپ باہر سے لاتے ہیں نا، وہ پھر جس ملک میں رہتا ہے، جہاں پہ رہتا ہے، وہ اس حساب سے پیسہ مانگتا ہے. ICC نے باہر سے لانے کا ICC کا نہیں ہے، 25 ملکوں سے درخواستیں ہیں. وہ میں سمجھ گیا ہوں. میں تو یہ آپ نے سوال کیا تو پھر کرکٹ بورڈ کا بھی میں نے لے آیا، CEO کی بات میں بیچ میں لے آیا. تو اپنے لوگوں کو لاؤ گے، وہ اس حساب سے پیسہ لائیں گے، کم بھی لگے گا پیسہ، وہ ایڈجسٹ بھی ہو جائے گا. دوسری بات یہ، کتنے لوگوں نے CV دی تھی؟ یہ 3,500 3,500. وہ یہ جتنا قابل بھی ہے،
میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر ویسی تلوار لٹکی ہوئی ہے اور میرے جیسا بندہ تو ویسے ہی آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ یہ آئی سی سی نہیں ہے، یہ بی سی سی آئی بن کے چلا رہا ہے. اور ہم کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں. اور پھر آپ اپنے بندے کو لے کے آئے، پھر آپ نے لارڈز میں روی شاستری کے لیے ایک وہ روم دیا گیا، پتہ نہیں کیا اس کو وہ دیا، میرے ذہن سے بار بار نکل جاتا ہے. آپ کے ہوتے ہوئے یہ 2-4 چیزیں ہو گئی، ویڈیوز میں آپ 11 دفعہ آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ، اور یہ جو سی او ہے یہ کیا چیئرمین کی مرضی سے لگتا ہے؟ نہیں، یہ ہے اصل میں یہ میرا سوال ہے. سی او کو جو انہوں نے شارٹ لسٹ کیا ہے، 12 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا تھا، اور اس کی نامینیشن کمیٹی ہے جس میں ہے ڈپٹی چیئرمین آئی سی سی عمران خواجہ، اس کے علاوہ ای سی بی کے چیئرمین ہیں رچرڈ تھامس، سری لنکا کرکٹ بورڈ کے پریزیڈنٹ ہیں شامی سلوا، اور بی سی سی آئی کے سیکرٹری ہیں دیوجیت سائی. تو یہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کو پرکھا ہے، 12 کو، ان میں سے ان کو تو 4 لوگ مل نہیں سکتے اس کے ساتھ؟ یار اب یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے. پھر اس میں سے جو آپ نے 4 بندے گرائے، 2 کا تو انڈیا سے تعلق ہے، ایک سری لنکا نے، ایک انگلش ہے، اور انگلینڈ کا. ایک یا 2 آپ انڈینز کہہ رہے ہیں. عمران خواجہ یہ انڈین نہیں ہے. اچھا، وہ دوسرا آخری جو بتایا اس. دیوجیت سائی جو انڈیا کا سیکرٹری ہے بی سی ٹھیک سی ہے، آئی کا. صحیح ہے. تو چیئرمین ہو یا سی او، یہ جتنے کرکٹ بورڈز ہیں نا، ان کی جب تک اجازت نہیں ہوگی نہیں لگنا چاہیے. تو سارے کرکٹ بورڈز نے ہی اس کو پاکستان کا ہے بورڈ، جو آئی سی سی بورڈ ہے اس نے اپروو کیا ہے اس کو. آئی سی سی بورڈ نے پاکستان بھی ہے بھائی جان. کہا کیا ہو گیا یار؟ مجھے ایک چیز انپوز بھی نہیں آیا، اس کو سلیکٹ کیا. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ یہ بغیر اس کے کیسے ہو جاتے ہیں، ایک دم سے ہو جاتے ہیں، نام 2 بس ہو جاتے ہیں. نہیں یار، ایسا نہیں ہے، ایک پورا پروسیس ہے، ایک ادارہ ہے آئی سی سی. تو کیوں نہیں کوئی اٹھتا یار؟ مجھے یہ پاکستان سے کسی نے درخواست ہی نہیں دی. آئی سی سی کہیں پر بھی پاکستانی کی پوسٹ پر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پاکستان یا تو جاتا نہیں، یا مطلب ایک وسیم خان کو اگر آپ پاکستانی تسلیم کر لیں، ایز ہاف پاکستانی، کیونکہ پاکستان میں رہتے نہیں ہیں لیکن برطانوی وہ، اور آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ دوہری شہریت والے پہ. بالکل، مجھے پسند ہی نہیں ہے. تو وسیم خان کو آپ بھی گنتے نہیں ہیں پاکستانی. تو اس کے علاوہ کرکٹ کمیٹی آئی سی سی کی، اس میں سنگا کارا ہے، اس میں گنگولی ہے. پاکستان کے کرکٹرز کدھر ہیں؟ ایک تھے اقبال سکندر، آئی سی سی کے ساتھ تھے، وہ بھی اب سعودی عرب چلے گئے، سعودی عرب کرکٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ. تو میرا کہنا یہ ہے کہ دوسرے تو آپ کو برے لگتے ہیں، لیکن آپ تو اچھے بنو. آپ کے جو لیجنڈز ہیں سارے بڑے، وہ آئی سی سی میں کسی پوسٹ پر کیوں نہیں جاتے؟ ظہیر عباس صاحب آخری پریزیڈنٹ تھے، ان کے بعد کون گیا؟ تو وہاں کے لیے تو ایجوکیشن چاہیے ہوگی نا پھر آپ کو. بالکل ایجوکیشن چاہیے. تو ایجوکیشن نہیں ہے تو وہاں تو صرف کرکٹ بیٹس تو نہیں کھیلنا نا، وہاں تو پڑھا لکھا بندہ چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تو کرکٹرز اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اگر پڑھے لکھے ہے بھی وہ اس طرف جاتا ہی نہیں ہے. وہ یا کرکٹ بورڈ میں چکر میں رہتے ہیں، یا وہ ٹی وی پہ کے چکر میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں. تو جو دوسرا آ رہا ہے پڑھا لکھا شخص، اس کو کون سا والا؟ کون سا؟ یہی جو ابھی جائیں، گپتا صاحب جو آئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو 3-3.5 ہزار لوگوں نے سی وی دی، اس کے بعد 12 چنے گئے. آپ اپنی ملک سے نہ اٹھاؤ نا. اگر آپ کسی اور کنٹری سے اٹھا لیتے تو پھر آپ کے اوپر اتنی زیادہ بات نہ ہوتی. ورنہ آپ اگر اسی کنٹری سے اپنے ملک سے بندے کو لا کے سی او آپ بنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئی سی سی کو بھی بی سی سے ہی بنانا چاہتے ہیں. بھائی آئی سی سی کے چیئرمین نے ان کو سلیکٹ نہیں کیا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں یار. آئی سی سی کے چیئرمین نے جب آئی سی سی کا چیئرمین خود بنا تو پھر اس ٹائم کسی نے آواز اٹھائی؟ اس وقت کسی نے. یہی تو سوال ہے. تو پھر اس وقت نہ پاکستان کرکٹ بورڈ سمیت کسی نے آواز نہیں اٹھائی. سر سی او بھی جب بن رہا ہے تو کس نے آواز اٹھانی ہے؟ کسی نے نہیں آواز اٹھانی. نہیں، جو نہیں اٹھا رہا اس کو بس ختم نا. اینڈ آف دی ڈے بات یہ ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے. آپ جیسا آدمی پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہوتا، وہ آئی سی سی میں آج ہوتا تو وہ روک دیتا. دیکھیں میں آپ بھی نہیں جاتے. دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ مجھے بار بار کہتے ہیں نا کہ کرکٹ بورڈ میں جاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ. کہیں بھی جاؤ ایسی پوزیشن پہ جاؤ کہ آپ کی بات کی اہمیت ہو. میری بات سن لیں. میں کرکٹ بورڈ میں ویسے نہیں جانا چاہتا. نہیں، وہ تو بات طے ہو گئی. سن لیں، وہ تو بات ہو گئی نا. اگر میں آپ کو یہ بولوں نا کہ ایک ہفتے کے لیے آپ مجھے کرکٹ بورڈ میں جانے دیں اور چیئرمین کا اسسٹنٹ بنا دیں مجھے ایک ہفتے کے لیے، صرف ایک ہفتے. چیئرمین نہ بنا دیں آپ. چیئرمین تو بن نہیں سکتا نا. اچھا، ایڈوائزر میں ایڈوائز دوں گا چیئرمین صاحب کو. ایک ہفتے میں یہ چیزیں نہ آپ کو سیٹ کر کے دی، پھر آپ مجھے بولنا اس ایک ہفتے کے اندر جو پرچی پہ لگا ہوا ہے، جو میرٹ پہ نہیں آیا ہوا، ٹھیک ہے، جس کی جگہ نہیں بنتی
جو میں ایک ہفتے میں چیئرمین صاحب کو بولوں گا یہ کرو, پھر میں دیکھتا ہوں آپ کی چیزیں ٹھیک کیسے نہیں ہوتی. تو چیئرمین صاحب سے آپ, میں جاننا نہیں چاہتا, میں آپ بار بار سوال کرتے ہیں نا, تو آپ جانا چاہتے ہیں نہیں جانا چاہتے؟ میں نہیں جانا چاہتا. ایک ہفتے کے لیے تو آپ بن سکتے ہیں نا. میں جانا نہیں چاہتا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر میں ہوتا تو ایک ہفتے کے لیے ایک ہفتے میں ساری چیزیں ٹھیک کر دیتا. ہاں یہ ہے کہ جو میں بولوں وہی کرو بس. مجھے پتا ہے اس پوسٹ میں جا ہی نہیں سکتا, نہ میری ایجوکیشن ہے, نہ میری انگلش ہے, نہ میری کچھ بھی پڑھائی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ساتھ رہ کے ایڈوائس دے کے بولوں یار ایک ہفتے میں آپ یہ کام کریں, ٹھیک ہے. ایک بندہ 6 جگہ کام نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. سلیکٹرز ہے وہ نہیں آئے گا جن کا جو کام ہی نہیں ہے وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ چھوڑیں, یہ تو آپ کے پرانے کھاتے پرانے نہیں ہیں یہ. دیکھو ان چیزوں کے اوپر کوئی کام ہی نہیں کرتا بھائی. ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہو گئی. آج بڑا اس کے بعد سب سے جلدی چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں. زمبابوے اور ساؤتھ افریقہ کے ٹیسٹ میچ میں اتنا زبردست واقعہ ہوتے ہوتے رہ گیا. 367 رن پہ کوئی ڈکلیئر کرتا ہے کپتان. مجھے نہیں سمجھ آئی, مجھے بالکل نہیں سمجھ آئی. برائن لارا کا ریکارڈ ٹوٹ سکتا تھا, ٹھیک ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ مولڈر نے کیا کیا ہے. 2 دن ہوئے ٹیسٹ میچ کو. نہیں سمجھ تو کسی کو نہیں ہے, آپ سمجھائیں نا کیوں, کیا ہوا. کیا کسی نے مس گائیڈ کیا ہے یا ٹائم ختم ہو رہا تھا؟ بھائی آپ اتنے زیادہ رنز کر کے ناٹ آؤٹ ہیں. 400 رن کرنے میں آپ کے پاس صرف 33 رنز باقی ہیں. 367 رن کیے ناٹ آؤٹ انہوں نے, اور 334 کچھ بولز پہ کیے. تو 400 رن کرنے کے لیے صرف 33 رن آپ کے باقی ہیں. اس کے بعد دوسرا دن ابھی پورا ختم بھی نہیں ہوا. آؤٹ کر دی ٹیم اس کے بعد. آؤٹ بھی کر نہیں, وہ تو آؤٹ تو بعد میں کی, بالنگ کی نا, لیکن بیٹنگ 5 آؤٹ ہوئے ہیں. دوسرا دن ابھی سٹارٹ ہوا ہے, ابھی چل رہا ہے. 5 دن کا ٹیسٹ میچ ہے, آپ نے اننگ ڈکلیئر کر دی. یا مجھے نہیں پتا اس کے دماغ میں کیا چیز ہے. وہ تو کپتان تھا, کوچ نے اس کو بولا ہے یا کیا کیا. بھائی آپ نے زمبابوے سے ٹیسٹ میچ تو جیت ہی جانا تھا نا یار. آپ نے زمبابوے تو ٹیسٹ میچ جیت ہی جانا تھا, لیکن آپ جاؤ نا 400 کرو, 450 کرو, 2 دن بیٹنگ کر دو. یہ آپ کو کچھ بو آ رہی ہے کہ کچھ ایسا ہوا ہے؟ مجھے لگتا ہے, مجھے یہ ہم کہہ نہیں سکتے, لیکن مجھے کچھ نہ کچھ عجیب و غریبی چیز لگ رہی ہے بھائی. عجیب و غریبی یہ کوئی فیصلہ لگتا ہے مجھے اس فیصلے کی سمجھ نہیں آتی یار. ورلڈ ریکارڈ آپ بنانے جا رہے ہو اور ورلڈ ریکارڈ کے بالکل پاس ہو, اور زمبابوے کی ٹیم ہے, زمبابوے کی ٹیم نہ بھی ہو. دوسرا دن اگر چل رہا ہے, بڑی ٹیم بھی ہے, کوئی بھی آپ کے سامنے آسٹریلیا کی ٹیم بھی ہو بے شک, اور 5 دن کا ٹیسٹ میچ, دوسرا ابھی 1.5 دن ہوا ہے آپ کی, آپ مطلب یعنی چھوڑ چھاڑ کے سب بیٹھ گئے کہ بس ڈکلیئر کر دی. میرے کو بالکل سمجھ نہیں آئی, بالکل سمجھ نہیں آئی. مطلب انگلینڈ کی ٹیم نے کیا پاکستان کے خلاف 800 رن نہیں کیے ہوئے تھے؟ تو آپ نے 600 کچھ رن پہ نہیں ڈکلیئر کر دی. جاؤ نا 800 رن کرو, 2 دفعہ آؤٹ کرو, ویسے بھی آؤٹ ہو جائیں گے وہ 2 دفعہ. وہ اتنا کانفیڈنٹ ہو کہ وہ دوسری اننگ میں کرنا چاہ رہا ہو, دوسری اننگ کو کھیلیں. میں بڑا حیران ہوا اس فیصلے سے. اور جب وہ اننگ ڈکلیئر کر رہا تھا, اب یقین کرو مجھے اتنا سخت غصہ آ رہا تھا کہ یار یہ کر کیا رہا ہے. مطلب یہ موقع آپ کو زندگی میں ملتے ہی نہیں ہیں بھائی. بالکل نہیں ملتے, بالکل. لارا جیسا بیٹسمین ہے, 365 کیے, پھر اس نے 300, اس کے بعد 400 رن. ہاں مطلب زندگی میں یہ موقع کہاں ملتے ہیں بھائی. آج چاہے یوگنڈا کی ٹیم ہو, چاہے زمبابوے کی ٹیم ہو, چاہے نیپال کی ٹیم ہو, رنز ہوتے ہیں, ریکارڈ ہوتا ہے.